قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ پھر آ جاتے ہیں کہ 22 رجب کے یہ کھانے پکانے کی جو رسم چلی ہے ہمارے انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش میں، ایک 22 رجب کو خاص متعین کر کے کھانا پکایا جاتا ہے۔ میٹھی روٹی پکتی ہے، ہوتی ہے نا، حلوہ پکایا جاتا ہے، خاص قسم کے کھانے پکائے جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی طرف منسوب کر کے کہ یہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے کنڈے ہیں، یہ ان کے نام کی نظر و نیاز ہے۔ اور ایک واقعہ بنایا گیا ہے کہ مدینہ پاک میں ایک لکڑ ہارا ہوا کرتا تھا۔ یہ خرافات اور بدعات کے واقعات بنائے گئے ہیں۔ منسوب کس طرح کیا گیا، آپ کی عقل بھی انسان کی حیران رہ جاتی کہ کیسے کیسے واقعات اور من گھڑت باتیں لوگ بناتے ہیں۔ کہ مدینہ میں ایک لکڑ ہارا ہوا کرتا تھا جو بہت ہی غریب تھا، تو وہ مدینہ چھوڑ کے کسی اور ملک میں مزدوری کرنے کے لیے گیا، اور اس کی بیوی جو ہے وہ بادشاہ کے گھر کی ملازمہ تھی۔ تو ایک دن اس عورت نے، اس لکڑہارے کی بیوی نے غیب سے آواز سنی کہ میں امام جعفر صادق ہوں، اور یہ 22 رجب آنے والا ہے، اس دن کو میرے نام کے آپ نے کنڈے دینے ہیں، میرے نام پر نظر و نیاز کرنی ہے، اگر آپ ایسا کرو گے تو آپ کو اتنی مال و دولت ملے گی، آپ کو اتنا ثواب ملے گا، اور اگر جس نے نہیں مانا تو قیامت والے دن اس کا گریبان میں پکڑوں گا۔ اب اس عورت نے جو ہے وہ یہ غیب سے آواز سنی، تو امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے نام پہ اس نے نظر و نیاز کی، تو اس کا خاوند جو ہے وہ مال و دولت والا ہو گیا، اس کے پاس مال و دولت آ گئی، اور جس گھر میں وہ خادمہ تھی بادشاہ کے گھر میں، اس بادشاہ کا جو وزیر تھا، اس وزیر کی بیوی نے اس بات کو نہیں مانا کہ میں نہیں مانتی، یہ جھوٹ ہے، تو لہٰذا اس کی وزارت چلی گئی اور اس کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ جب وہ جیل میں گیا تو اس کو اس کی بیوی نے کہا کہ یہ شاید اسی وجہ سے تو جیل میں گیا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے نام کے کنڈے نہیں کیے، تو لہٰذا تجھے یہ سزا ملی ہے، تو اب جیل کے اندر ہے تو توبہ کر۔ توبہ کی اس نے، توبہ جیسے ہی اس نے کی اور اس نے امام جعفر صادق کے نام سے جب جو ہے وہ کنڈے اور نظر و نیاز کی، تو وہ وزیر نکل آیا اور بعد میں وہ بادشاہ بن گیا، اور اس کے پاس مال و دولت آ گئے۔ جھوٹ، من گھڑت اور فضول قصے بیان کر کے لوگوں کو اس طرف لگایا گیا جس کی کوئی اصل نہیں ہے، جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، سب جھوٹ، پکھنڈ بازیاں لوگوں کو اس طرف لگا کر آپ کے عقیدے کو خراب کیا گیا کہ آپ نے نظر و نیاز کرنی ہے، آپ نے اس دن میٹھی روٹی پکانی ہے اور اس کو منسوب کرنا ہے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے نام پہ۔ آپ کوئی بھی دن رکھ لیں، صدقہ خیرات یا یہ کسی کے نام پر جو آپ کر رہے ہیں، یہ آپ نے صدقہ کرنا ہے، اس کے لیے کوئی دن متعین نہیں ہے، آپ جب مرضی صدقہ کریں۔ آپ نے اللہ کے نام پہ دینا ہے، جب مرضی آپ دیں۔ آپ نے اصالہ ثواب کرنا ہے، آپ غریبوں میں کھانا دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک الگ چیز ہے، لیکن آپ خاص اس 22 رجب کو متعین کر کے امام جعفر کے نام کے کنڈوں کے نام سے آپ منسوب کریں اور لوگوں میں دیں، اور آپ سمجھیں کہ یہ ثواب کا کام ہے، یہ بدعت ہے، یہ خرافات ہے، یہ سب کے سب جھوٹ ہیں۔ بلکہ حقیقت اس کی کیا ہے، آپ حضرات کو میں متوجہ کرتا چلوں کہ یہ امام جعفر صادق کے نام سے جو جھوٹ بنایا گیا ہے، امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی وفات یا ان کی 22 رجب کی وفات کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ تاریخ کے اندر
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات 22 رجب کی ملتی ہے. اللہ اس پر بہتر جانتا ہے. ان کی وفات پر روافض جو صحابہ کے دشمن ہیں، جو آج بھی موجود ہیں، جو آج بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر نعوذ باللہ لعن طعن کرتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بعض لوگ ابھی بھی مسلمان نہیں کہتے، ان کی وفات پر خوشی کے طور پر 22 رجب کو، چونکہ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کنڈوں میں کچھ ایسی بھی کوئی رسم ہوتی ہے کہ کنڈے صرف رات کے وقت دینے ہیں، اتنے بجے کھانے ہیں، یہ میٹھی روٹی اتنے بجے دینی ہے. چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے وہ دشمن تھے، صحابہ کے دشمن تھے، تو ان کی وفات کے وقت وہ خوشی دکھا نہیں سکتے تھے، منا نہیں سکتے تھے سب کے سامنے کہ کہیں ہمیں سزا نہ مل جائے. تو چھپ چھپ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر خوشی منانے کے لیے ان لوگوں نے یہ کنڈوں کی رسم نکالی اور اس کو منسوب کر دیا حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر. حقیقت میں وہ خوشی کس کی منا رہے تھے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لائن کدھر جا رہی ہے. تو ہم بھی بعض اوقات بے علمی کی وجہ سے، نہ جانتے ہوئے، ہمارے اچھے گھرانے والے، دیندار طبقے والے، پڑھا لکھا بندہ ہونے کے باوجود ان کو اس چیز کا علم نہیں ہے. بھائی کھانا ہی دینا ہے نا غریبوں میں. جیسے میں نے کہا کہ کوئی کہہ دے بھائی نماز ہی میں نے پڑھنی ہے، 27 رجب کا میں نے روزہ ہی رکھنا ہے، میں نے عمرہ ہی کرنا ہے، میں نے روزہ ہی رکھنا ہے، اس میں کیا میں نے غلط کام کیا ہے؟ میں دین کا ہی ایک کام کر رہا ہوں. اگر میں نے غریبوں کو دے دیا تو بھائی غریبوں کو دینے کے لیے پورا سال ہے. یہ آپ کو صرف محرم ہی نظر آتا ہے یا آپ کو صرف 27 رجب یا 22 رجب ہی نظر آتا ہے کہ میں اسی دن متعین کر کے غریبوں کو دوں؟ بعض اوقات لا علمی کی وجہ سے لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا، لا علمی کی وجہ سے دیکھا دیکھی لوگوں کو، یا اپنے باپ دادوں کو دیکھے دیکھی، یا اپنے محلے کے لوگوں کو دیکھا دیکھی، یا اپنے رشتہ داروں کو دیکھا دیکھی ہم کرتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جی ایک 22 رجب کو جو ہے یہ خاص دن ہے، پتہ نہیں ہوتا تو ہم بھی اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں.